बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ हॉस्पिटल एबटाबाद अपोजिट DHQ हॉस्पिटल एबटाबाद में साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था वो एक इंतहाई कॉमन यानी आम तौर पे सामने आने वाली बीमारी है और हम उसके बहुत सारे पेशेंट्स अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। इस बीमारी को मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। मेडिकल में इसको किसी ज़माने में हिस्टीरिया के नाम से याद किया जाता था, फिर इसका नाम बदलता रहा, फिर कन्वर्शन डिसऑर्डर का नाम इसको दे दिया गया और फिर आजकल इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। आम जो अवाम हैं या कॉमन पीपल जो हैं वो इस बीमारी को जिन भूत या असरात साया या बाहर के असरात इस तरह के नामों से पुकारते हैं। इसमें ये दोनों मेल्स और फीमेल्स में यानी लड़का लड़की मर्द औरत दोनों में आ सकते हैं। ज़्यादातर जवान लोगों में ये बीमारी ज़ाहिर होती है और लड़कियों में लड़कों की निस्बत ज़्यादा सामने आती है। इसकी प्रेजेंटेशन यानी ये ज़ाहिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। बाज़ औक़ात मरीज़ की एकदम से नज़र चली जाती है, मरीज़ को कुछ नज़र नहीं आता। जब आप उसके मेडिकल टेस्ट करते हैं तो मेडिकल टेस्ट से आई एग्ज़ामिनेशन से आँख का मुआयना करने से पता चलता है कि आँख बिल्कुल ठीक है, लेकिन मरीज़ कहता है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, या ज़ुबान बंद हो जाती है या सुनाई देना बंद हो जाता है, ये चलना फिरना ख़त्म हो जाता है, यानी चलने फिरने से निकल जाते हैं, या मरीज़ को ऐसे दौरे पड़ते हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पे मिर्गी के दौरों की तरह नज़र आते हैं, लेकिन वो मिर्गी के दौरों से मुख्तलिफ़ होते हैं। साइकियाट्रिस्ट जिनका एक्सपीरियंस होता है, जो कि इसके लिए ट्रेंड होते हैं, वो इन दौरों को मिर्गी के दौरों से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, फ़र्क कर पाते हैं। नफसियाती दौरों में मरीज़ की आंखें बंद होती हैं, वो चीखते पुकारते हैं, अपने कपड़े फाड़ देते हैं, अपने गले पे ज़ोर देते हैं, अपने बाल नोचते हैं, या बिल्कुल बेहिस बेहोश हो के लेटे रहते हैं, घंटों घंटों तक लेटे रहते हैं और उनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। उनको घर वाले पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो काबू में नहीं आते। मिर्गी का दौरा इस तरह बिल्कुल नहीं होता। मिर्गी के दौरे में इससे अलग अलामात होती हैं। तो साइकियाट्रिस्ट जो इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं, जिन्होंने ये दौरे बहुत ज़्यादा तादाद में देखे होते हैं, तो वो इसमें फ़र्क कर पाते हैं कि ये नफसियाती दौरे हैं या ये एपिलेप्सी है, या नज़र का चला जाना, या ज़ुबान का बंद हो जाना, सुनाई ना देना, चल ना पाना। इन सब में एक ख़ास एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ख़ास एक अंदाज़ होता है जो कि हमें हमारे तजर्बे से पता चल जाता है कि ये नफसियाती दौरा है, नफसियाती कैफियत है, या इसको हिस्टेरिया आप समझ लें। हम आसानी के लिए इसको हिस्टेरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो हिस्टेरिया की बीमारी जवान बच्चियों में बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीछे ज़्यादातर ऐसे नफसियाती अवामिल होते हैं, नफसियाती वजूहात होती हैं, जिनकी वजह से जिस इंसान को ये दौरे या ये कैफियत आती है हिस्टेरिया की, वो परेशान होता है और वो अपनी परेशानी का ज़िक्र किसी से नहीं कर पाता, और या वो परेशानी की नोयत ऐसी होती है कि वो किसी से उसका ज़िक्र करते हुए उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है, खौफ का एहसास होता है, ख़तरे का एहसास होता है उसको, लिहाजा वो उसको अपने दिल में रखते हैं और किसी से बोल नहीं पाते। तो घर वाले चूँकि हमारे मुआशरे में नफसियाती अमराज़ को अभी तक जिस्मानी अमराज़ की तरह बीमारी के तौर पे नहीं समझा जाता, इनको भूत प्रेत और जादू टोना या जिन्नात और इन चीज़ों से जोड़ते हैं। तो इन मरीज़ों को मज़ारों पे पीरों फ़कीरों के पास, दम वालों के पास लेके जाते हैं
اور بعض اوقات ان مریضوں کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک ہوتا ہے، ان کو داغ دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں جلا دیے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، یا ان کی ناک اور منہ میں اسپرٹ امونیا جو کہ بہت زیادہ سخت بدبو والا کیمیکل ہے، اس سے ناک اور منہ جلا دیتے ہیں۔ تو کچھ مریضوں میں یہ دورے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ٹارچر کی وجہ سے، یا دم کی وجہ سے، یا ناک میں اسپرٹ امونیا ڈال دینے کی وجہ سے یہ دورے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ مریض اپنے پچھلے غم کو بھول کے اس تکلیف سے بچنے کے لیے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس کا صحیح طریقہ علاج ہے اس میں پیشنٹ کی اسیسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیشنٹ کی اسیسمنٹ میں ایک دفعہ پھر میں وہ بات پچھلی ویڈیو والی بات دہراؤں گا کہ ہم باقاعدہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں اور ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں کہ مریض کو، اگرچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایپیلیپسی کا دورہ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ایپیلیپسی کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں۔ ہم سیرم پرولیکٹن لیول کرتے ہیں، ہم EEG کرتے ہیں، کچھ کیسز میں ہم MRI اور CT اسکین بھی کرتے ہیں، مریض کی ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں، اور ہم اس میں اسیس کرتے ہیں کہ مریض کو کوئی ایسا خوف، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی ٹینشن، کوئی ایسا صدمہ جو کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کر پا رہا، جس سے وہ دکھ میں مبتلا ہے، جس سے اس کی زندگی اجیرن ہے، اور جس سے اس کو ڈپریشن ہو رہی ہے۔ بعض اوقات اس بیماری میں لوگ ایون خودکشی تک چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک یہ سامنے نہ آئے، جب تک سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ ان مریضوں سے بات نہ کرے، اور وہ جو اندر کے خوف یا غم یا تکلیف وینٹیلیٹ نہ ہوں، یعنی وہ مریض ان کے بارے میں بات نہ کرے، تب تک یہ دورے کنٹرول نہیں ہوتے۔ ہم ڈپریشن کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس بھی دیتے ہیں، اور کچھ مریض اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اپنے گردن گلے کو دباتے ہیں، بال نوچتے ہیں، دیواروں میں ٹکرے مارتے ہیں۔ تو ان کے اس ایب نارمل بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسی ادویات بھی دیتے ہیں کہ جس سے ان کو سکون آ جاتا ہے اور وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ زور اس بات پہ دینا ہوتا ہے کہ مریض کی بیسک پرابلم کو ڈھونڈا جائے کہ مریض کس چیز کا شکار ہے۔ مثلاً بہت سارے بچے اور بچیاں اپنے رشتوں پہ خوش نہیں ہوتے، یا ان کی کسی سے انوالومنٹ ہوتی ہے، یا بچوں کو اسکول میں مار پڑتی ہے، یا ان کو کوئی بلی کرتا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی ایڈلٹ کوئی ایسا غلط رویہ اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ خوف کا شکار ہوتا ہے اور وہ کسی کو اظہار نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد ہے ایک بچی، چھوٹی بچی میرے پاس آئی، اور جب اس کی ڈیٹیل اسیسمنٹ میں نے کی تو اس بچی نے ڈیورنگ انٹرویو مجھے بتایا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک سین آ جاتا ہے جو کہ ایکچول سین تھا، کہ اسکول کی اسمبلی میں ایک بچی کو ایک ٹیچر نے کسی بات پہ بالوں سے پکڑ کر نیچے زمین پہ گرایا اور اس کو مکے اور لاتیں ماری۔ تو وہ بچی مجھے بتا رہی تھی کہ جب بھی میں اس سین کے بارے میں سوچتی ہوں، فلیش بیک مجھے ہوتا ہے، تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی دن یہ ٹیچر مجھے بھی اسی طرح مارے گی۔ تو اس کو پھر نفسیاتی دورے پڑتے تھے۔ تو یہ ہمیشہ ایسی ہی کوئی بات ہوتی ہے جو مریض کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ معاشرے میں قدغن، معاشرے میں بولنے پہ پابندی ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم ہوتے تھے، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں تو انسان کے اعضاء بولتے ہیں، یعنی جب زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تو انسان کے جسم کے اعضاء اپنا اظہار کرتے ہیں بیماری کا۔ تو وہ اعضاء یا گونگے پن میں، یا اندھے پن میں، یا بہرے پن میں، یا لنگڑے پن میں ظاہر ہوں گے، یا دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے، یاداشت چلی جاتی ہے، مریض گھر والوں کو پہچانتے نہیں ہیں، یا مریض ایسی زبان میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو نارملی اس کو نہیں آتی۔ اس کی اپنی سائنسی ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک مریض
ایک ایسی زبان بولنے لگتا ہے جو کہ اس سے پہلے اس کو نہیں آتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ جنات کا اثر ہے۔ اگر وہ جنات کا اثر ہوتا تو یہ ہم ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں جن کو یہ نفسیاتی دور ہسٹیریا کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ ادویات اور سائیکو تھیراپی کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسا کوئی بھی مریض ہے، یہ بیماری بڑی عمر کے اور بوڑھے عمر کے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی مریض ہے کہ جس کو اس طرح کے نفسیاتی دورے پڑتے ہیں، یا اس کی نظر چلی جاتی ہے، یا اداس اور خفا رہتا ہے، یا اس کے ساتھ جنات والے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ اسے ماہر نفسیات کو لازمی دکھائیں۔ آپ بے شک دم درود اور عملیات کا کام کرتے رہیں، لیکن ماہر نفسیات سے رائے لینا بہت ضروری ہے۔ اس سے بہت سارے مریضوں کی زندگی میں بہتری بھی آتی ہے، اور وہ بہت بڑے بڑے حادثوں سے بچ جاتے ہیں۔ پیچھے اس کے ایسا کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی ہراس کر رہا ہوتا ہے بچے کو، کوئی بلی کر رہا ہوتا ہے، کوئی جنسی طور پہ اس بچے کو یا بچی کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں وہ بات بھی نہیں کر پاتے، اور اوپر سے ان کو الٹا سزا ملتی ہے کہ ان کو عملیات والے جسمانی سزائیں دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں گے تو بہت بڑے حادثے سے آپ مریض کو بچا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے ایک پازیٹیو، ایک مثبت پیغام جائے گا معاشرے کے لیے کہ ہسٹیریا یا جن بھوت کے دورے کی بیماری ایک بیماری ہے، اور یہ قابل علاج بیماری ہے، یہ میڈیکل کی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے۔ اس کا نفسیاتی طور پہ اور سائنٹیفک طریقے سے اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اور اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اپنی نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس قسم کے مریضوں کو آپ پراپر سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں گے۔ اگلی دفعہ پھر کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔